خدا ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت پر کسی حقیقت داں کو بھی پوری اطلاع نہیں ہے۔ اللہ کے متعلق جاننے کے جو سورسز ہیں ان میں ایک سورس وحی ہے اور دوسرا سورس عقل اور تجربہ ہے، اس کے ساتھ مشاہدہ بھی ہے۔ عقل، تجربہ اور مشاہدہ، ان تینوں چیزوں سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ بھی معلوم ہے، یعنی علم ہے۔ اور وحی سے جس چیز کے متعلق خبر دی جاتی ہے، خبر پانے کے بعد وہ خبر بھی دراصل علم ہی ہے۔ لہٰذا خدا کی حقیقت کے بارے میں آج تک انسانیت نے جو جانا یا سمجھا ہے وہ علم ہے۔ علم بھی دو طرح کا ہے۔ ویسے تو اس دور میں یہ بھی ایک بحث ہے کہ وحی سے مستفاض عقیدہ اور انسانی استعداد کی بنیاد پر حاصل کیا گیا علم، ان میں زیادہ معتبر و مستند کون سا ہے؟ جو لوگ وحی کے قائل ہیں یا جو اصحاب ایمان ہیں یا جو اصحاب عقیدہ ہیں، وہ سب سے زیادہ مستند و معتبر اسی علم کو جانتے ہیں کہ جو علام الغیوب نے بندہ کے توسط سے ان تک پہنچایا ہے۔ اور جو لوگ وحی کے قائل نہیں ہیں یا دوسرے لفظوں میں کفار ہیں یا تیسرے لفظوں میں عقلیت پسند ہیں، وہ حضرات اس علم کو علم کہتے ہیں جو انسانی استعداد، مشاہدہ، تجربہ یا اسی طرح کے کسی مادی سورس سے معلوم ہوا، یعنی انسان کی عقل نے جسے کشید کیا ہو کسی ذریعہ سے۔ مذہب دراصل جس خدا کا تعارف کرواتا ہے، میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں، کسی اور مذہب کی نہیں، چاہے وہ ان مذاہب میں سے ہو جنہیں ہم انبیاء کے مذاہب یا ادیان کہتے ہیں، یا ان مذاہب سے ہو کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا لیکن اپنی تعلیمات کو علم و حکمت کے ماخذ کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ بہرحال اس دور میں یہ بحث علمی حلقوں میں ہوتی رہتی ہے، تو علم کے اعتبار سے خدا کی حقیقت کے بارے میں بلیور اور نان بلیور اتنا ہی جانتے ہیں جتنا انہیں وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے یا عقل نے اپنی استعداد اور وسعت یا ظرف کے اعتبار سے سمجھا اور جانا ہے۔ اب وہ حقیقت جو کہ جس کو فلاسفہ یا اہل منطق یا اہل کلام اس کے لیے مختلف گرامیٹیکلی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں، اس کی ذات، صفات یا حقیقت کے بارے میں، لازماً اسے کوئی نام دینا پڑے گا تاکہ اس نام سے اس کا تعارف ہو جائے کہ یہ اس کا نام ہے جس کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں یا سمجھانا چاہ رہے ہیں یا سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو چونکہ ہر زبان میں خدا کے بارے میں ایک نام شروع سے ہی رہا ہے، ہر زبان نے ایک نام حروف کا، یعنی ادائیگی، زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے خدا کے لیے ایک اسم یا ایک نام یا تو اہل زبان نے خود طے کیا یا وحی کے ذریعے سے انہیں بتایا گیا کہ یہ اللہ کا یا خدا کا نام ہے۔ ہم جب خدا کہتے ہیں تو اس سے بھی وہی مراد ہے۔
ہم جب اللہ کہیں گے تو اس سے بھی وہی مراد ہے۔ اسی طرح کسی اور زبان میں اگر بھگوان کہیں گے تو اس بھگوان سے بھی وہی حقیقت مراد ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ہر اہل زبان نے اس کے لیے اپنی زبان کے اعتبار سے الگ الگ نام رکھا ہے اور اسے پکارتے ہیں۔ انسانیت جب مصائب اور مسائل میں گرتی ہے تو وہ اپنی قوت تعقل سے کوشش کرتی ہے کہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے آخر کوئی ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ ایک فطری آواز ہے جو انسان کے دل پر دستک دیتی ہے کہ خدا ہے جس کے ہونے کی وجہ سے باقی سب کچھ ہے۔ تو اس کے ماں سوا کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے ہونے کا بھی کوئی سبب اور علت ہے، اور ان علتوں کو جمع کرتے جائیں تو آخر میں جو علت العلل ہوگی وہی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہے جو ہوا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ خدا ہے۔ اب اللہ کی حقیقت کے بارے میں انسان اپنی انسانی استعداد اور قوت تعقل سے کیا کچھ جان لے گا، جبکہ خدا قابل مشاہدہ نہیں، یا تو وہ محدود ہو کر کسی آنکھ کے دائرہ کے اندر سماتا، یا کسی تجربہ گاہ میں اسے جمع کر لیا جاتا، یا وہ کہیں محدود ہو جاتا، تو پھر اس کی حقیقت پر انسانی استعداد تجربہ کر کے یا مشاہدہ کر کے یا خدا داد قوت تعقل سے یہ نتیجہ نکالتی کہ اس کی حقیقت یہ ہے، جبکہ ایسا آج تک ہوا نہیں اور ہونے کا امکان بھی نہیں۔ مذہبی اصطلاح میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں وہ بتایا ہے جو انسان کی قوت تعقل سمجھ سکتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیقت کو ڈسکس نہیں کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکالنا تو ویسے آسان ہے کہ یہاں خدا نے اپنی حقیقت کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ نور ہے، جبکہ نور کیا ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نور کیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ لائٹ ہے، یہ لائٹ جسے ہم انگریزی میں لائٹ کہہ رہے ہیں، اردو میں ہم اسے روشنی کہیں گے، اجالا کہیں گے، دوسری زبانوں میں اس کے مختلف نام ہوں گے، عربی میں اس کا نام نور ہے۔ یہ نور ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ نور اصل میں ظلمت کی ضد ہے۔ جب نور کا لفظ بولا جائے گا تو اس کی ضد میں ہوگی ظلمت، ظلمت کا لفظ بولا جائے گا تو اس کی ضد ہوگی نور۔ اب کسی بھی چیز کو اندھیرے کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا جبکہ آپ کی آنکھ کے اندر نور نہ ہو، اور اگر آپ کی آنکھ کے اندر نور ہو تو پھر آپ اگرچہ کوئی چیز اندھیرے میں پڑی ہے، اپنی آنکھ کی اس استعداد کے مطابق اسے جانیں گے یا دیکھ لیں گے کہ وہ کیسی ہے۔ چیزوں کا اپنی ضدوں سے پہچانا جانا یہ ایک الگ موضوع ہے کہ تعرف الاشیاء بالازداد، چیزیں اپنی ضدوں سے جانی جاتی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔
ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا کسی بھی ایسی کتاب میں جو اوپر سے اتاری گئی ہے اپنی حقیقت کے بارے میں ڈسکس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر اپنی حقیقت کے متعلق ڈسکس کرے تو چونکہ انسانی قوت تعقل میں اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد سمجھ سکے، اس لیے خدا نے اپنی حقیقت کو ڈسکس ہی نہیں کیا، اور بات اتنی کی ہے جتنی سمجھی جا سکے، یا جو سمجھی نہیں جا سکتی وہ سمجھنے والوں نے بھی خدا کے سپرد کر دی ہے۔ مثلا ایک جگہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بات کی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور بہت سارے مقام ہیں جہاں خدا اپنے بارے میں بتاتا ہے، میں اس طرح ہوں، میں اس طرح ہوں۔ اب اس سے مفسرین نے اور اہل عقل نے کیا سمجھا ہے، اس کے اعتبارات سمجھے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اول وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلا ہو، اور آخر وہ ہوتا ہے جو سب سے آخری ہو، اور ظاہر وہ ہے جو ہمارے لیے باطن نہ ہو، اور باطن وہ ہے جو ہمارے نزدیک ظاہر نہ ہو، ورنہ اللہ کے لیے اول و آخر، ظاہر و باطن ایک ہی ہے۔ خدا کی حقیقت کے اعتبار سے اول و آخر، ظاہر و باطن کی تمیز نہیں ہے، جس طرح ماضی حال مستقبل کی تمیز نہیں ہے کہ اس کے لیے زمانہ ایک ہی ہے، اور اسی ایک ہی زمانے میں سب کچھ ہے، وہ سب زمانے جنہیں ہم علیحدہ علیحدہ شمار کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی بات کی گئی ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں وحی سے معلوم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی کی، اور اس وحی میں عقیدہ بھی ہے، اور اس وحی میں علم بھی ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ عقیدے پر علم کا مدار نہیں، یا عقیدے میں یا ایمان میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جسے معلوم سمجھا جائے، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اول کا اول ہونا کس اعتبار سے ہونا، یہ بھی ایک علم ہے، اور آخر کا آخر ہونا کس اعتبار سے ہونا، علم ہے، ظاہر کا ظاہر ہونا اور کس اعتبار سے ہونا علم ہے، اسی طرح باطن کا باطن ہونا کس اعتبار سے ہونا یہ بھی علم ہے۔ تو اس سے ہمیں علم بھی حاصل ہوا ہے، اور اس علم کے مطابق ہمیں عقیدہ بنانے کا بھی حکم ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جو وحی کے قائل ہیں، یا وہ لوگ جو مومن ہیں، وہ ان دونوں شانوں سے متصف ہیں کہ وہ اس حقیقت کا اتنا علم بھی رکھتے ہیں جتنا اس حقیقت نے اپنے بارے میں دیا ہے، اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو صرف قوت عاقلہ سے کام لیتے ہیں، وہ اپنی اس انسانی استعداد اور عقل کی وسعت اور طاقت کی بنیاد پر صرف علم پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، عقیدہ کی طرف نہیں جاتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پیغام پہنچا دیجئے کہ خدا نے یہ اتارا ہے اور اس طرح حکم دیا ہے، جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب وہ حقیقت، ہم یہاں حقیقت لکھ رہے ہیں، یہاں ہم لکھ رہے ہیں علت العلل۔ مختلف علوم کے اعتبار سے ہم اس کے لیے مختلف لفظ استعمال کرتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں اس کے لیے مختلف طرح کی اس کا نام لینے کی، اس کا ذکر کرنے کی، اس کو پکارنے کی، اس سے مدد چاہنے کی
گرامر کے اعتبار سے بھی، لغت کے اعتبار سے بھی، عام رواج اور سماجی طور پر بھی، کچھ روایتیں، کچھ ثقافت اور کلچر بھی، بہت ساری ایکٹیویٹیز عبادت کی صورت میں، کچھ ہمارے سماجی راہ و رسم کی صورت میں، کچھ اخلاقی افعال کی صورت میں، کچھ خدمت خلق کی صورت میں، بہرحال انسانیت کے ضمیر کی آواز میں اس حقیقت کی طرف ایک رخ ہے جو دستک دیتا رہتا ہے، جو کافر کو بھی دستک دیتا رہتا ہے، جو کہ اس کے نہ ہونے کا قائل ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک کافر وہ ہے جو وحی کا انکار کرتا ہے کہ اس نے وحی نہیں کی، دوسرا کافر وہ ہے جو یہ انکار کرتا ہے کہ فلاں پر نہیں ہوئی، فلاں پر ہوئی، فلاں پر نہیں ہوئی، تیسرا کافر وہ ہے جو یہ تو کہتا ہے کہ وہی فلاں پر ہوئی ہے، لیکن جو ہوئی ہے میں اس پر متفق نہیں ہوں کہ وہ میرے مطابق نہیں ہے۔ اس طرح کئی طرح کے کافر ہیں، آپ اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ کافر ایک طرح کا نہیں۔ کفر کا لفظ جب بولا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ کفر یہ کس چیز کا کفر ہے۔ خدا کے ہونے کا کفر ہے، اس کے وحی کرنے کا کفر ہے کہ وحی نہیں کی اس نے، یا فلاں رسول پہ کی اور فلاں رسول پہ نہیں کی، حضرت موسیٰ پہ کی تو حضرت عیسیٰ پہ نہیں کی، حضرت عیسیٰ پہ کی تو حضرت محمد رسول اللہ پہ نہیں کی، یعنی یہ بھی ایک کفر ہے۔ اچھا پھر جو وحی کی اگر وہ میرے مطابق نہیں ہے، یا میری خواہش کے مطابق نہیں ہے، یا میرے حالات کو وہ بدل دیتی ہے تو میں بدلنا نہیں چاہتا، تو پھر یہ بھی کفر ہے کہ میں بات پر ایمان لاؤں، بات پہ نہ لاؤں، جو مجھے اچھا لگے میں کہوں کہ اس پر تو ایمان لاتا ہوں، جو مجھے اچھا نہیں لگتا اس پر میں نہیں لاتا۔ اچھا کبھی یوں ہے کہ میں ایمان لے آتا ہوں لیکن میں عملاً کافر ہوں۔ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن میں کسی شخص کے بارے میں کہا گیا کہ فلاں نے کفر کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ دائرہ سے خارج ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ بظاہر اس نے وہی کام کیا جو ایک کافر کرتا ہے۔ یعنی کوئی شخص نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کی عادت ہے ترک کی، اور کافر بھی نہیں پڑھتا، تو دونوں کو اکٹھا کریں گے تو ترک کی نماز کے اعتبار سے دونوں بظاہر کافر ہی نظر آئیں گے۔ اس لیے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اسی طرح کچھ جملے ہیں جو کفریہ ہیں، اسی طرح کچھ کام ہیں جو کفریہ ہیں، اس سے بندہ دائرے سے نہیں نکلتا، لیکن وہ کافروں جیسے کام ہیں، یعنی وہ مومنوں کے کام نہیں ہیں، یا ایمان کے تقاضوں کی اپوزٹ ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ تو آج ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنا جو تعارف کروایا ہے وحی کے ذریعے سے، یا انسان نے جو خدا کے بارے میں سمجھا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے، مختلف تجربات سے، کہ چیز چلتی چلتی خلاف عادت ہو جاتی ہے۔ ایک عادت چل رہی ہے تو وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اس سے یہ سوچتا ہے کہ یہ جو عادت کے خلاف ہو گیا ہے، ہونا تو عادت کے مطابق چاہیے تھا، یہ عادت کے خلاف کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس جہان میں اس کی سیٹنگ اس طرح سے ہے کہ کچھ چیزیں تو صدیوں سے ایک ہی عادت پہ چل رہی ہیں، اور کئی ایک حالات ہیں ان میں عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہ عادت کے خلاف ہونا، اس کو مذہبی اصطلاح میں معجزہ بھی کہتے ہیں، کرامت بھی کہتے ہیں، تصرف بھی کہتے ہیں، استدراج بھی کہتے ہیں، اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ بعض علوم ایسے ہیں جن کے ذریعے سے عادت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ بعض یہ دور تو اب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں بعض ایسے ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی چیزیں بنا دی گئی ہیں کہ بظاہر وہ خلاف عادت معلوم ہوتا ہے، یا اگر اس کام کو آج سے 6 صدیوں پہلے کے لوگوں پر اپلائی کیا جائے تو وہ کہیں گے یہ معجزہ۔ مثلا انسان ہوا میں اڑ رہے ہیں تو آج سے 600 سال پہلے جو بندہ اس زمین پہ موجود تھا اس کو دوبارہ زندہ کر کے اس کے سامنے دکھائیں کہ یہ دیکھیں لوگ اڑ رہے ہیں، تو وہ کہیں گا یہ کیا؟ وہ حیرت سے ہی مر جائے گا، یعنی اس کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ اور خیر کی عادت ہوگی۔ تو انسان نے کوشش کر کے اس عادت کو سمجھا ہے، اولاً عادت کو سمجھا ہے کہ یہ عادت جو چل رہی ہے یہ
کن بنیادوں پہ چل رہی ہے، کن علتوں پر؟ اگر ان علتوں کو تبدیل کر کے ان کا رخ بدلا جائے تو کیا وہ پھر دوسری طرف بھی چل پڑیں گی؟ تو ایسا ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ جب انسان نے یہ دیکھا کہ ہوا چلتی ہے تو وہ ہلاتی ہے، ہوا اس رخ چل رہی ہے تو ہوا اس رخ ہلا رہی ہے، اب اس نے ایسی مشین ایجاد کی کہ جو ہوا کے رخ کو تبدیل کر کے اس کو دوسری طرف چلا دے۔ جب اس کو دوسری طرف چلاتی ہے تو ادھر کی چیزیں ہلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک روٹین سے ایک عادت چل رہی تھی، تو اس نے اپنی مرضی سے پہلے عادت کو سمجھا کہ چیز ہلی کیسے ہے۔ جب اس نے اس کی علت کو سمجھا تو پھر اس کے اندر اس کے جتنے بھی آئٹم تھے، سیلز تھے، اس کی گہرائی تک یہ گیا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ چیز اس وجہ سے ایسے کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اگر اس کو دوسری چیز جگہ میں اپلائی کروں تو یہ وہاں بھی اپنا عمل دکھائے گی۔ اس میں انسان مزید ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ انسانی استعداد کے علوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس جہان کی برکت حاصل کرنے کے لیے بھی بسا اوقات اور سہولت کے لیے بھی ان میں کوشش سے منع نہیں کیا۔ انسان نے اپنی سہولت کے لیے چیزیں بنائی ہیں تو خدا نے منع تو نہیں کیا اس سے۔ البتہ ہمارا موضوع جو ہے وہ خدا کی حقیقت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اب خدا کی حقیقت کے بارے میں کسی نبی نے بھی کبھی کسی دور میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا کو اس کی حقیقت کے اعتبار سے اتنا جان گیا ہوں کہ جتنا کہ وہ ہے۔ کیونکہ اگر کوئی پروفٹ بھی یہ دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کو جان گیا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس پیغمبر کی یا اس بشر کی یا اس اولاد آدم میں سے اس برگزیدہ شخصیت کا جو دائرہ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کیا خدا بھی اس میں سما گیا ہے؟ تو اگر خدا اس میں سما گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرد کی وسعت خدا کی وسعت سے زیادہ ہے۔ اس لیے یہ کسی بھی شخصیت کو خدا کی پوری حقیقت پر اطلاع پانا ناممکن ہے، اور یہ دعویٰ آج تک کسی پیغمبر نے بھی نہیں کیا۔ جب پیغمبر نے نہیں کیا تو پھر جن کی قوت تعقل اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ خدائی کی چیزوں کو اپنے اندر سما سکیں، وہ خدا کے بارے میں کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے، یا ہے یا نہیں ہے؟ ان کو تو یہ حق ہی نہیں ہے۔ مطلب سچا دہریہ بھی وہ ہے جسے جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، وہ سچا ایتھیسٹ بھی وہ ہے کہ جو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے۔ یعنی سچائی یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں ہے تو نہیں ہے پر اس پر دلیل طلب کی جائے گی کہ نہیں ہے کی دلیل تیرے پاس کیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے پاس ایک ہی دلیل ہوگی کہ یہ ساری کی ساری دنیا، یہ جو انرجی کنورٹ ہو رہی ہے یا چل رہی ہے، عادت پر چل رہی ہے۔ اس پر سوال ہوگا، کیونکہ اگر منطقی دلیل لائے گا تو منطقی سوال بھی پھر برداشت کرنا چاہیے۔ جیسے مذہب پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو جو مذہب کے مخالف ہیں ان پر بھی سوال آئے گا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ آئے گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ پوری کائنات عادت پر چل رہی ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ عادت کیسے عادت بن گئی ہے؟ یعنی انرجی کنورٹ ہوئی۔ انرجی کنورٹ اگر عادت کے مطابق ہوئی ہے، عادت کے مطابق ہوئی ہے، تو اس عادت کو کیسے عادت بنایا گیا ہے؟ کیونکہ عادت بھی خود بخود عادت نہیں بنتی، کوئی ایسی ہے، یہ عقل ہی بتاتی ہے۔ ہم اس وقت یہ نہیں ڈسکس نہیں کریں گے کہ قرآن مجید میں یہ ہے، کیونکہ یہ اس شخص کو بتایا جاتا ہے جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہو، اور جو فیصلہ ہی اپنی عقل پہ کرے گا پھر ہم اسے اس کی عقل کی بنیادوں پر ہی جواب دیں گے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ عادت کو بھی عادت بنانے والی کوئی ذات تو ہے۔ اچھا آپ بتا دیجئے کہ وہ کون سی ذات ہے؟ ہم اس سے پوچھ لیں گے، ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم تعارف نہیں کراتے۔ اگر ہم اس سے پوچھیں کہ تم بتا دو کہ پھر وہ کون ہے، اچھا چلیں بعض آتے ہیں یہ ہوں گی کہ وہ کہے گا کہ اس کا خالق یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ تو چلتے 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 وہ پہلا سیل، وہ پہلی انرجی کی جو شیپ تھی، وہ پہلی اکائی، وہ جا کے ایک جگہ جا کے رک جائے گی۔ ہم کہیں گے یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ بھی انرجی ہے۔ اچھا چلو اب اس کے آگے اس کو اربوں پیچھے لے جاتے ہیں، چلتے چلتے آخر کہیں تو رکے گی۔
جہاں جا کے وہ پہلی اکائی رکے گی وہ اس کو کہے گا یہ انرجی ہے، ہم اس کو کہیں گے وہی خدا ہے. یعنی ہم اس کو کہیں گے اس کے اعتبار سے کہ وہ الاول پہلا، یعنی جہاں جا کے پہلا بھی ختم ہو جائے گا تو وہاں وہی ہے، اور جہاں جا کے آخری بھی ختم ہو جائے گا وہاں بھی وہی ہے. اور جو پہلے اور آخری کے بیچ میں ظاہر ہے ہم کہیں گے کہ یہ ظاہر ایک اعتبار سے وہی ہے اور باطن ایک اعتبار سے وہی. چنانچہ یہ ساری کی ساری عقل ہے. یعنی اس کے اندر اگر آپ کہیں کہ یہ ہے وہی، اوپر سے اس نے اپنا تعارف ہی کروایا ہے وحی کے ذریعے سے، لیکن یہ زبردست قسم کی عقل ہے. یعنی یہ عقل کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ زبردست عقل ہے، اور انسان کی جو ذہنی سطح ہے اس کا عروج ہے اگر کوئی اس آیت پہ غور کرتا ہے. اب اس سے پہلے ہم نے یہ لکھی اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. تو یہاں بھی خدا نے اپنے بارے میں بات کی. لیکن اب اگر یہ کہیں کہ اللہ نور ہے، اس آیت کے اندر 3 لفظ ہیں، 4 ہیں. ایک تو اللہ اس میں جلالت ہے، یعنی اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، اللہ، اور یہ اب سے نہیں ہے، شروع سے. مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں، لیکن آخری حجت جو اتاری گئی ہے اس میں اپنا نام اللہ، اور اس کے آگے صفاتی نام بھی ہیں کیونکہ اس کی صفتیں ہیں، اسماء اس نے اپنی ذات کا نام اللہ رکھا ہے. تو ہم اللہ کو ڈسکس نہیں کر رہے، اگلی بات کر رہے ہیں جو اس نے خبر دی اپنے بارے میں. اب اس سے ہم نے عقیدہ بنا لیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، عقیدہ تو بن گیا. لیکن جب ہم اس کی حقیقت پر غور کریں گے، عقیدہ کیا ہے کہ یہ خدا نے اتارا ہے، اتنا ہی. لیکن جب ہم اس کی حقیقت پہ غور کریں گے تو ہم اتنا ہی سمجھیں گے جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے بعد خدا کے سپرد کر دیں گے. جیسا کہ ایک اور جگہ ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہوا، استوى علی العرش، آیت ہے الرحمن علی العرش استوى. یہ جو استوا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا، ہم اس پر ایمان لے آئے کہ یہ اس نے اپنے بارے میں خبر دی ہے تو ہمیں ایمان ہے کہ اس نے دی ہے. اب استوا کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی تو ہم خدا کے سپرد کر دیں گے. یعنی اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوا. وہ شان کے لائق کیسے جلوہ گر ہوا، یہ خود جلوہ گر ہونے والے کو پتا ہے کہ وہ کیسے ہوا، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں کہ کیسے ہوا، ہماری آنکھ میں سمایا نہیں کہ کیسے ہوا. اس لیے ہم اس پر ایمان لائے. اگر ہم اس کی حقیقت بیان کریں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اندازہ لگائیں گے، یا کوئی روایت ہمیں مل جاتی ہے کہ ایسے ہوا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اچھا اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو وہ پھر ہماری عقل ہے جو ہمیں نتیجے تک پہنچائے گی، لیکن پھر بھی حقیقت حال وہی جانتا ہے. اب اگر کوئی شخص منکر بھی ہے تو وہ بتا دے کہ کیسے ہوا، کیونکہ دیکھا تو اس نے بھی نہیں. ایک مومن نے خدا کو نہیں دیکھا تو کیا کافر نے دیکھا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں غائبانہ طور پر اس پر ایمان لے آیا ہوں، وہ کہتا ہے تو نے خدا کو نہیں دیکھا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو. تو اس پر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے خدا کو دیکھا ہے کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ یعنی تمہارے پاس ہمارے پاس اگر ہونے کی دلیل ہے اور ہم دیے جا رہے ہیں، اور ہم عقلی دلیلیں دیے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اتارا ہے وہ ایک آیت کے طور پر قرآن مجید کی صورت میں، آیات کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے. تو یہ تو ہوگی نقل، لیکن اس کے اندر عقل ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یہ آپ نوٹ کر لیں کہ منقول یہ ہے نا کہ ہم تک پہنچا ہے، فلاں نے فلاں کو بتایا، فلاں نے فلاں کو، فلاں منقول ہو کے ہم تک پہنچا، لیکن منقول کے اندر معقول ہے، منقول کے اندر معقول ہے. یعنی منقول، ہمارا منقول معقول سے خالی نہیں ہے، ہمارے منقول کے اندر معقول ہے. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ آپ منقول سے دلیل لاتے ہیں، منقول سے دلیل لاتے ہیں، لیکن جو دلیل لاتے ہیں وہ تو معقول ہے.
یعنی منقول کے اندر ہم دلیل تو معقول دیتے ہیں منقول کے اندر. اب دیکھیں یہ منقول ہے, یہ تینوں آیتیں منقول ہیں, ہم تک تو منقول ہیں, نقل کے ذریعے سے پہنچی, متواتر طریق پر پہنچی ہیں, ہم نے اس پر ایمان لائے ہیں. لیکن ان تینوں آیتوں میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ تو زبردست قسم کی قوت جو عاقلہ ہے وہ بھی سمجھنے سے قاصر ہو رہی ہے. اور یہ بات کہ جو شخص مومن ہے یا جو عقیدہ رکھتا ہے یا جو وحی من ایمان لایا ہے اس کے اندر عقل نہیں ہے, اور جو ایمان نہیں لایا اس کے اندر عقل ہے, تو امام رازی کو پڑھیں, پتہ چل جائے گا کہ مومن کی جو قوت عاقلہ ہے ہزاروں کفار ہوں یا وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان پر کتنی غالب ہے. غزالی کو پڑھیں, ابن عربی کو پڑھیں, اور ان کو جنہوں نے عقل کی بنیاد پر قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھی ہوئی, اور ان میں عقلی دلیلوں کی اتنی زیادہ کثرت ہے کہ وہ عاقل آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اتنی دلیلیں, یعنی دلیل بھی سمجھ میں نہیں آتی عقل مند کو کہ اس کا مطلب کیا ہے, اتنی دلیلیں. تو یہ تینوں منقول ہیں لیکن ان کے اندر معقول ہے. اور اب یہ دیکھیں خدا اپنا تعارف کرا رہا ہے, الرحمن کے لفظ سے کرا رہا ہے, یہ بھی اس کا نام ہے, اللہ بھی اس کا نام ہے, یہ ہوا ضمیر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ اس میں ضمیر ہو گیا یا اس میں ظاہر ہے, یعنی ہو سے وہی, اللہ سے بھی وہی, الرحمن سے بھی وہی. تو ان تینوں آیتوں میں اس نے اپنے لیے الگ الگ الفاظ استعمال فرمائے اور اپنا تعارف کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا ہے. اب ہم اس آیت پر دوبارہ آ جاتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اب نور, سماوات اور ارض, یہ تینوں مخلوق ہیں, تینوں مخلوق. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ نور لائٹ ہے, روشنی ہے, روشنی مخلوق ہے, مخلوق ہوئی نا, مخلوق ہو گئی, کیونکہ اللہ اتنا لطیف ہے, اتنا لطیف ہے اور اتنا لطیف ہے کہ نور بھی کثیف ہے, اور خدا کی حقیقت اس سے بھی آگے ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ خدا کی حقیقت نور بھی نہیں ہے, کیونکہ نور جو ہے, نور یعنی روشنی, نور انگلش میں لکھ دیتے ہیں نور از آلسو مٹیریل. نور بھی ایک مادہ ہے اور خدا مادہ نہیں, خدا مادہ نہیں. اس لیے ہم مذہبی طور پر اللہ کے بارے میں, اس کی حقیقت کے بارے میں وہ جانتے مانتے ہیں جو خدا نے اپنے بارے میں بتایا ہے, اس سے زیادہ نہیں.